اللہ 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 اللہ۔ ہم خواب غفلت میں، ہم اپنے کام میں، اپنی زندگی میں، اپنے بیوی بچوں میں، اس میں ہیں، لیکن سازش میں لگا ہوا ہے انسان، غیر کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح اس کو مٹایا جائے ہر اعتبار سے۔ فتنے فسادات کتنے ہوتے ہیں، آئے دن ہم کو دیکھنے میں ملتے ہیں، کتنوں کے قتل کیے جاتے ہیں، کتنوں کو مارا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے۔ یہ ظاہری اعتبار سے ہے، باطنی اعتبار سے ہے نا، پس پردہ، انڈر گراؤنڈ اور بہت سے کام ہو رہے ہیں۔ جیسے نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یقینی ہے، لیکن آئے دن نیا نیا فتنہ آتے رہتا۔ قرآن کے معنی کو بدلا کر، حدیث کے معنوں کو بدلا کر پیش کرنے والا نیا نیا فرقہ آتا رہتا ہے، اور ہمارے مسلمان ہر نئے کی طرف مائل تو اس میں چلے جاتے ہیں۔ مسلمان شکیل بن حنیف سنے کی نام، فتنہ بہت زوروں پہ ہے آج کل، میرے خیال سے 100 واٹس ایپ میں دیکھے ہوں گے، یوٹیوب میں یا واٹس ایپ میں آیا ہوں گا اکثر لوگوں کے، میرے تو بہت سے ویڈیوز آ گئے مجھے اس ہفتے کے درمیان، یہ جو ہفتہ ہے نا، اس ہفتے کے درمیان بہت سے ویڈیوز آ گئے۔ شکیل بن حنیف کے متبعین، اس کی پیروی کرنے والے، اس کو نبی ماننے والے مدراس میں آئے۔ مدراس میں کئی مسجدوں میں ان کو پکڑا گیا، گلی کوچوں میں ان کو پکڑا گیا، ان سے پوچھا گیا کون ہو، کیا کہتے ہو، تو کہتے ہیں کہ شکیل بن حنیف جو ہے وہ ہمارا آخری نبی ہے، وہ مہدی ہے، وہ عیسیٰ ہے، معلوم نہیں کیا کیا ہے۔ فتنہ کیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا یقینی طور پر۔ اب نبی کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر، وہ کیا ہے، وہ تو پکا جھوٹا۔ مسئلہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کافر، مرتد، دین اسلام سے خارج۔ اس کی اطاعت کر کے، اس کی پیروی کر کے جو اس کی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں، وہ بھی کیا ہے جی، وہ بھی مرتد ہو گیا، وہ بھی اسلام سے ہاتھ دھو دیا، چلا گیا اسلام چھوڑ کر۔ آپ جو دیکھیں گے تو کیسے لگتا ہے، ظاہری دیکھنے کے اعتبار سے ایک عالم کی طرح، داعی کی طرح، بالکل ٹوپی پہنا ہوا، داڑھی چھوڑا ہوا، اور جبہ، لمبا سا جبہ پہنا ہوا، ٹخنوں کے اوپر اپنی ازار کو رکھا ہوا، دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ علماء ہیں۔ اب جو بچے جن کو علماء سے کوئی تعلق نہیں ہے، کالج میں پڑھنے والے، عصری تعلیم پانے والے، جو بچے اپنی زندگی جی رہے ہیں، اب ان لوگوں کو کیا پتا ہے کہ کون عالم ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون داعی ہے، کون کیا ہے، اس کو وہ ظاہر دیکھتا ہے۔ اب ظاہر دیکھ کے سمجھے گا کہ شاید دیندار آدمی ہے، اور وہ لوگوں کے بات کرنے کا انداز بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ ہمارے بیلور میں یہ فتنے زیادہ پھیلتے ہیں۔ رشاد خلیفہ کا فتنہ پھیلا ہو، مسجد بنا لیے، یہاں کے علماء جا کر مسجد کو بند کیے، آپ جانتے نا، بہت سے جا کر بات کرنے پہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ رشاد خلیفہ کو نبی تسلیم کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کیا ہو گیا، مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا۔ مسلمان بچہ، ہمارے گھر میں رہنے والا، ہمارے ساتھ پلنے بڑھنے والا، یہ بچہ جو ہے آسانی سے کفر میں چلا گیا۔ یہ سازشیں کی جا رہی ہیں، آج کی سازش جو ہے وہ شکیل بن حنیف کے شکل میں۔ ہم سمجھنا، اپنے بچوں کو سمجھانا کیا اصل ہے، کیا حقیقت ہے نا۔ وہ پہلے بتاتے ہیں اشراط الساعہ، قیامت کی علامتیں کیا ہیں، قیامت کیسے قائم ہوگی، اس میں جو حدیثیں ہیں، حدیثیں وغیرہ بیان کرتے ہیں، اور بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ دجال آئے گا۔ سب سے آخری علامت قیامت کی یہ ہے کہ کون آئے گا، دجال آئے گا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ آ چکا ہے۔ کون ہے دجال، کون ہے دجال، کہاں آ گیا، کہاں ہے، تو کہتے ہیں امریکہ اور فرانس، یہ دجال ہے۔ امریکہ اور فرانس کیا ہے، دجال ہے۔ ارے یہ کیا بھائی، امریکہ اور فرانس دجال ہے؟ حدیث کی کتابوں میں صراحتاً لکھا ہوا ہے کہ اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا، اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا۔ وہ جواب دیتے ہیں کافر کیسا ہے معلوم، امریکہ کا لاسٹ لفظ دیکھو، کا، امریکہ کا لاسٹ کیا ہے، کا۔ فرانس کا فرسٹ کیا ہے، فر، فرانس ہے نا، اردو میں فارات لکھتے سو، تو کا فر، کافر ہو گیا ہے نا۔ دجال ہے، اور اس کی پیشانی پہ جو کافر لکھا ہوا ہے یہ ہے۔ ارے بھائی، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ دجال کیا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ یہ کانا کہاں ہے، امریکہ کا، فرانس کا کانا ہے۔ تو کہتے ہیں کانا ہونے سے مراد سیٹلائٹ ہے، جس کی ایک آنکھ ہے، جس کو آسمان میں چھوڑا جاتا ہے۔ من مانی تفسیریں کرتے ہیں، من مانی تفسیریں کرتے ہیں۔
اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ لوگ آ چکے ہیں، اب دجال آئے گا تو اس کے مقابلے کے لیے اللہ تبارک و تعالی مہدی علیہ السلام کو پیدا کریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کریں گے۔ یہاں تک تو ہے خلط ملط کرنا۔ دجال کے مقابلے کے لیے اللہ کیا کریں گے؟ مہدی علیہ السلام کو پیدا کریں گے۔ اور کون آئیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ ہاں بات صحیح ہے۔ اور وہ آگے کہتا ہے اس کے بعد وہ دجال آ گیا، مہدی و عیسیٰ کو پیدا کرنا تھا اور اللہ نے ان کو پیدا کر دیا۔ ارے کون بھائی وہ مہدی ہو؟ میچ مہدی و عیسیٰ نہیں بولتا۔ کون بولتا؟ کون بولتا بھائی؟ نام تو بولو ذرا، نام یاد رہا تو نہ کسی تو بول سکتے ہیں۔ شکیل بن حنیف، میچ مہدی میچ عیسیٰ۔ کتنا بڑا بیوقوف، اور سننے والے کتنے بڑے بیوقوف، ماننے والے کتنے بڑے بیوقوف رہیں گے، جبکہ حدیثوں میں صراحتاً ذکر کیا گیا مہدی الگ ہیں، عیسیٰ الگ ہیں۔ مہدی علیہ السلام جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، اللہ اتارے گا آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کو، تو مہدی علیہ السلام آگے بڑھانا چاہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، آپ کی اقتداء میں مجھے نماز پڑھنی ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ آپ کی اقتداء میں مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے امام بننا نہیں ہے، میں امام بننے کے لیے نبی بنا کر میں نہیں بھیجا گیا، اس امت محمدیہ کا ایک فرد اور ایک امت بنا کر مجھے بھیجا گیا، لہٰذا آپ امامت کریں۔ ان کی اقتداء میں عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے، حدیث کی کئی کتابوں میں ہے۔ تو وہ الگ ہی الگ نا، انہیں چوغد کیا بولتا؟ ملون۔ عیسیٰ بھی میچ، مہدی بھی میچ بولتا ہے، اور اسے ماننے والے بھی ہیں۔ اسے کیا کرنے والے ہیں؟ ماننے والے بھی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مہدی علیہ السلام کیا ہے؟ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ جیسے نبی علیہ السلام کا نام ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا نام محمد، میرے والد کا نام عبداللہ ہے، ویسے مہدی علیہ السلام جو آئیں گے ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ ابھی ملعون کا نام محمد کیا؟ ملعون کا نام شکیل، اور اس کے باپ کا نام کیا؟ حنیف۔ حنیف کا بیٹا شکیل، شکیل بن حنیف بولے تو کون؟ حنیف کا بیٹا شکیل، وہ بھی نہیں ہے۔ خلافت کا زمانہ ہوگا، ایک خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا، یہ چھپ کر چلے جائیں گے، کہیں لوگ مجھے خلیفہ نہ بنا دیں، اس لیے کیا کریں گے؟ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے جائیں گے۔ لیکن مکہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم، ان دونوں کے درمیان یہ ہوں گے، تو اس وقت کے جو اولیاء اللہ ہیں، اس وقت کے جو زاہد لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، یہ ان کو پہچان لیں گے، اور پہچان کر ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ان کو خلیفہ بنا دیں گے۔ وہ خلافت چاہیں گے نہیں، بلکہ خلافت کو چھوڑ کر بھاگیں گے، پھر بھی انہیں خلیفہ بنایا جائے گا۔ اور یہ خلافت کو چاہتا ہے، دعویٰ کرتا ہے۔ یہ کہاں پیدا ہوا بولے تو بہار میں۔ کہاں پیدا ہوا؟ بہار میں پیدا ہوا، پھر دہلی آیا، اور دہلی میں یہ محنت کیا، اور کرنے کے بعد پھر وہاں سے اسے بھگایا گیا تو مہاراشٹرا چلا گیا۔ اب بھی مہاراشٹرا میں زندہ موجود ہے، لیکن کہیں چھپا ہوا۔ کہتے ہیں کہ ایک علاقہ جو ہے وہ دینے والے رہتے ہیں، ایک پورا علاقہ اسے دے دیے تو اس علاقے میں وہ اور اس کے متبعین پورے رہتے ہیں، اور پوری دنیا میں پھیل کر وہ اپنا کام، اپنی سازش کرتے ہیں۔ اور یہاں ہمارے جنوب میں آج کل بہت زیادہ ہے، خاص کر ہمارے علاقوں میں، ویلور ہے، مدراس ہے، ان علاقوں میں جو ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ جو کہتے ہیں کہ کیا ہے؟ مہدی ہے، عیسیٰ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ تو بغیر باپ کے پیدا کیے گئے، ان کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا، کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا، لیکن اس کے ماننے والے بھی آج موجود ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ فرقہ ہمارے گھروں میں داخل ہو جائے، آسانی کے ساتھ لوگ جو ہے کیا ہونا شروع ہو جائیں گے؟ مرتد ہو جائیں گے، چلے جائیں گے دین اسلام سے، معلوم بھی نہیں ہوگا۔ ان کی جنازہ کی نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر یہ مرتد ہو گیا بولے تو اس کی بیوی کا تعلق ختم، وہ اجنبی، یہ اجنبی، اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کو اپنے قبرستان میں دفن نہیں کر سکتے، اس کو وراثت میں حصہ نہیں مل سکتا، اس کے لیے استغفار نہیں کر سکتے، دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے۔ اتنی زیادہ جو ہے نحوستیں، کتنے مسلمان چلے جاتے ہیں تعویل کر کے، قرآن میں حدیث میں تعویل کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو بچو، ایسے تعویل کرنے والے تو ہوں گے، ایسے گمراہ کرنے والے تو ہوں گے، اس لیے کہ یہ کون ہے؟ یہدی بہ کثیرن، اللہ تعالیٰ ایسا ہے، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اللہ اس کے ذریعے بہت سوں کو ہدایت بھی دیتے ہیں
اور بہت سے ان کو کیا کرتے ہیں؟ گمراہ بھی کرتے ہیں. تو ایسا گمراہ نہیں ہو جانا.